امریکہ کی معاشی بادشاہت ختم، چین نے خاموشی سے نیا ورلڈ آرڈر بنا دیا، کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ ناظرین، پچھلے 9 سال سے دنیا کے معاشی نقشے پر ایک ایسی خاموش اور بڑی کارروائی جاری ہے جس پر مین سٹریم میڈیا کی نظر ہی نہیں پڑی۔ جب سب لوگ بظاہر ٹریڈ وارز، ٹیرف اور سیاسی زبانی جمع خرچ میں الجھے ہوئے تھے، بیجنگ میں بیٹھے دماغوں نے خاموشی سے واشنگٹن اور وال اسٹریٹ کے پیروں تلے سے زمین کھینچنا شروع کر دی۔ امریکی ڈالر کا وہ یک طرفہ راج جس نے گزشتہ 50 سالوں سے عالمی معیشت کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر رکھا تھا، اب دھیرے دھیرے دم توڑ رہا ہے۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات، اس کا متبادل کوئی خیالی تصور نہیں بلکہ اس وقت لائیو کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عالمی سیاست صرف جنگوں اور سرحدوں کا نام ہے، تو اصل سین تو اب بنا ہے کہ اصل جنگ میدان جنگ میں نہیں، معاشی محاذ پر لڑی جا رہی ہے۔ کھیل کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ذرا پرانے نظام پر نظر ڈالیں۔ آپ نے سوئفٹ کا نام تو سن رکھا ہوگا۔ 1973 میں قائم ہونے والا یہ نظام کوئی بینک نہیں بلکہ بینکوں کے درمیان پیغام رسانی کا ایک عالمی نیٹ ورک ہے۔ آج کل دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے 11,000 سے زیادہ مالیاتی ادارے روزانہ 45 ملین سے زیادہ میسیجز کا تبادلہ اسی مالیاتی نظام سوئفٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔ اگر نیدرلینڈز کی کسی کمپنی نے ویتنام کے سپلائر کو ادائیگی کرنی ہو تو بات گھوم پھر کے نیو یارک کے کراسپونڈنٹ بینکوں اور امریکی ڈالر سے ہو کر گزرتی ہے۔ اسی چیز نے امریکہ کو دنیا کا سب سے بڑا معاشی تھانے دار بنا دیا۔ واشنگٹن کو جب غصہ آتا تو وہ کسی بھی ملک کا سوئچ آف کر دیتا، معاشی پابندیاں لگا دیتا ہے، جس کے بعد اس ملک کے لیے دنیا سے خریداریاں فروخت مشکل نہیں ناممکن ہو جاتی ہے۔ ایران ہو، شمالی کوریا ہو یا 2022 میں روس، سب کو سوئفٹ کے ذریعے ہی امریکہ نے معاشی حملوں کا نشانہ بنایا۔ جب یوکرین جنگ کے بعد روس کے اہم بینکوں کو سوئفٹ سے کاٹا گیا تو دنیا بھر کے مرکزی بینکوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ دنیا نے لائیو دیکھا کہ اگر آپ کی امریکہ سے ذرا سی بھی انبن ہوئی تو آپ راتوں رات عالمی معیشت سے غائب ہو سکتے ہیں۔ یہ حرکت سب پر بھاری پڑ گئی۔ چین اور باقی عالمی معیشتوں کو سمجھ آ گیا کہ امریکی ڈالر کوئی کرنسی نہیں بلکہ ایک سیاسی ہتھیار ہے جس سے امریکہ کسی بھی وقت کسی کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن یہاں بیجنگ نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، غصہ نہیں کیا بلکہ دماغ استعمال کیا۔ بیجنگ کا رد عمل کیا تھا؟ اپنا الگ نلکا لگانا، جس کے لیے چین نے خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر سوئفٹ کے متبادل سسٹم پر کام شروع کر دیا۔ چین نے 2015 میں کراس بارڈر انٹر بینک پیمنٹ سسٹم کی بنیاد رکھی۔ شروع میں یہ چند چائنیز بینکوں کا چھوٹا سا سسٹم تھا، لیکن روس پر پابندیوں کے بعد اس میں اتنی تیز رفتاری آئی کہ سب حیران رہ گئے۔ 2024 تک CIPS سے 140 سے زائد ممالک کے 1,500 سے زیادہ بڑے مالیاتی ادارے جڑ چکے ہیں۔ 2023 میں اس سسٹم نے 106 ٹریلین یوان یعنی تقریباً 15 ٹریلین ڈالر کے معاملات کلیئر کیے۔ یہ رفتار سالانہ 50% سے 80% کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات، CIPS صرف میسج نہیں بھیجتا بلکہ منٹوں میں پیمنٹ بھی کلیئر کرتا ہے، اور یہ امریکی یا یورپی سیاست کے کنٹرول سے مکمل آزاد۔ چین اور روس کے درمیان 2023 میں 2040 ارب ڈالر کی ریکارڈ تجارت ہوئی اور اس کا 90% حصہ ڈالر کو بائی پاس کر کے یوان اور روبل میں طے ہوا۔ اب مزے کی بات سنیں، یہ تو صرف شروعات تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ CIPS ہی سب کچھ ہے تو ٹھہریے، اصل ماسٹر اسٹرائیک کا نام ہے M-Bridge۔ یہ پروجیکٹ صرف چین کا نہیں بلکہ اسے بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس لیڈ کر رہا ہے، جسے دنیا کے مرکزی بینکوں کا سپر بینک کہا جاتا ہے۔ اس میں چین، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ اور UAE کے مرکزی بینک شامل ہیں۔ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ ایک سادہ مثال دیکھیں۔ پرانے نظام میں تھائی لینڈ کا خریدار جب چین سے سامان منگواتا تو تھائی ووٹ پہلے ڈالر میں بدلتا، سوئفٹ کے چکر کاٹتا، امریکی بینکوں کی فیسیں بھرتا اور دنوں بعد چین پہنچ کر یوان بنتا۔ M-Bridge نے اس پورے ڈرامے کو ختم کر دیا۔ اب تھائی لینڈ کا ڈیجیٹل واٹ ڈائریکٹ بلاک چین کی طرز پر ڈیجیٹل یوان میں بدلے گا۔ نہ کوئی بیچ کا امریکی بینک، نہ ڈالر میں کنورژن اور نہ سوئفٹ کا میسج۔ سودا دنوں کے بجائے منٹوں میں ختم۔ BIS نے اس پروجیکٹ کے تحت 22 ملین ڈالر کے حقیقی کمرشل سودے کامیابی سے پروسیس کر کے دکھا دیے ہیں۔ یہی سب گڑبڑ ہو گئی امریکہ کے، کیونکہ جب BIS جیسا معتبر ادارہ اس نظام کو تصدیق دیتا ہے تو سعودی عرب جیسے بڑے برکس اور کھلاڑی بھی قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ ڈالر راتوں رات کاغذ کا ٹکڑا بن جائے گا۔
दुनिया के निज़ाम इतनी जल्दी नहीं गिरते, लेकिन इनकी बुनियादें अंदर से खोखली होती हैं। सन 2000 में दुनिया के मरकजी बैंकों के पास 71% रिजर्व डॉलर की शक्ल में थे, जो 2024 में गिरकर सिर्फ 58% रह गए। जब दुनिया भर के ममालिक सिप्स और एमब्रिज के जरिए अपनी मकामी करेंसियों में तिजारत करेंगे तो इन्हें डॉलर संभाल कर रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। नतीजा क्या होगा? अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स की मांग कम होगी, जिससे अमेरिका के लिए कर्ज लेना इंतहाई महंगा हो जाएगा। अमेरिका का वो खास इस्तेहकाक खत्म हो जाएगा जिसके तहत वो जितना चाहे डॉलर छाप कर दुनिया पर राज करता था। और सबसे बढ़कर अमेरिका की मुआशी पाबंदियों की लाठी हमेशा के लिए बेअसर हो जाएगी। अब असल ट्विस्ट आता है, ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं, आपकी और मेरी जेब का मामला है। अगर अमरीकी डॉलर कमज़ोर होता है तो आलमी सतह पर अफरात ज़र और शरह सूद में बड़ा रद्दोबदल आएगा, जिससे दरआमदात और महंगाई के असरात दुनिया भर के आम लोगों तक पहुंचेंगे। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां अब दुनिया में सिर्फ एक मुआशी सुपर पावर का राज नहीं रहेगा। आने वाला कल एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड का है, जहां डॉलर, युआन और डिजिटल करेंसियां एक साथ चलेंगी। जो लोग आज भी स्विफ्ट को ही वाहिद रास्ता समझते हैं, वो मुस्तकबिल की मुआशी हकीकतों से बिल्कुल बेखबर हैं। आपके ख्याल में क्या चीन का ये नया निज़ाम अगले 5 सालों में डॉलर की बादशाहत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय लाजमी बताएं।